مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بے حد و بے حساب تعریفیں، تمام محمد، تمام محاسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس پر ایمان کی بنیاد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ عشق و محبت ہے. ان گنت درودوں سلاموں کے نیاز مندانہ گلدستے و گجرے، دین و ایمان کی مرکز اور محور ذات، رؤوف اور رحیم نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کی امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے امت میں ایمان کی بہار موجود ہے. بے حد و بے حساب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت والوں، آپ کے غلاموں، اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام اور اکابر شیوخ پر، بشمول ہمارے مرشدین اکرام، خصوصاً مجدد اثر قیوم زمان محبوب صبح حضرت اخوند دادا سیف الرحمن پیر ارچ خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے امین ہیں، ان کی خیرات کے تقسیم کار ہیں، کہ جن کی نگاہیں اور توجہات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ عشق و محبت کا عملی اسلوب ہمارے دلوں میں اتار کر ایمان کو ہمارے قلوب اور نفوس کا حصہ بنانے کا ذریعہ ہے. ایمان کی بنیاد نسبت مصطفیٰ وسیلہ مرشد کریم اور جذبہ عشق و محبت پر ہے. تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. کیونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رؤوف اور رحیم ذات ہے کہ جس کے عرفان پہ موقوف ہے عرفان ذات، جس کی رحمت کے سائے میں ہے کل کائنات، جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، پیش داور ہے جو عاصیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہم امتیوں کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اطاعت اور ان کی دعا کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ فرع ہے، یہ رشتہ حق ہے، لیکن یہ فرع ہے، یہ اصل نہیں. ایمان کی جو اصل ہے وہ حضور سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ عشق و محبت ہے، اور یہ اصل ہے ایمان کی. اور اتباع اور اطاعت یہ اس کی دو شاخیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا رشتہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے. اور اگر جڑ سلامت ہو تو پودے کی شاخیں ہری بھری رہتی ہیں، پھل لگنے کے امکان بھی رہتے ہیں، اور اگر پھل گل بھی جائے، اتر بھی جائے، اور اگر جڑ سلامت رہے تو دوبارہ پھل لگنے کے چانسز بھی رہتے ہیں. لیکن اگر جڑیں ہی گل جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ عشق و محبت ہی ختم ہو جائے نعوذ باللہ، پھر بھی توقع کریں پتیوں کی، پھولوں کی، شاخوں کی، پھلوں کی، این محال است، این محال است، این محال است، یہ نادانی ہے. تو ایمان کی زندگی اور تازگی نسبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ سے ہے. اور مرشد کریم یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلامت رہی، ایک لیول پر رہی، تو ایمان بچ گیا، بندہ بندگی میں آ گیا، حکم خدا اس کی زندگی کا حصہ بن گئے، طبیعت شریعت کے تابع ہو گئی.
اور ایمان کی اصل رشتہ محبت اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق امت سے محبت والا ہے. محبت وہاں سے ہے، رحمت وہاں سے ہے، شفقت وہاں سے ہے، عنایت وہاں سے ہے. اگر اللہ کی عزت کی قسم اگر ہمیں معلوم ہو جائے، ہم سمجھ جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کو امت سے کتنی محبت ہے، تو ہم کس طرح اس کریم ذات کا حیا نہ کریں، ہمارے دل کس طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. اسی عنوان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں دونوں میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں خیرت بین شفاعتی و بین ان يدخل شطر امتی الجنۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سے بتائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اختیار دیتا ہوں، 2 آپشن دیتا ہوں، 2 باتیں تمہاری ثواب دید پر چھوڑتا ہوں، ان میں سے آپ کسی ایک کو جو چاہیں چن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے ہو تو اپنی آدھی امت بغیر حساب کے گن کر بخشوا لینا، اور اگر چاہتے ہو تو آدھی امت گن کر بخشوانے کی بجائے شفاعت کا حق لے لو. اب بات تمہاری مرضی پر چھوڑی ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں میں سے اب جو چاہو اختیار کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فاخترت الشفاعۃ، بس میں نے گن کر آدھی امت کا بخشوانا چھوڑ دیا لیکن شفاعت کا حق لے لیا. پوچھا اصحاب نے حضور آپ نے آدھی امت کا بخشوانا گن کر چھوڑ دیا اور حق شفاعت کیوں منتخب فرما لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے انہا اعم، کیونکہ اس کو اس لیے منتخب فرمایا کہ اس میں ایک قید تھی، آدھی امت کو بخشوانے میں ایک قید تھی، ایک حد تھی. اگر آدھی امت گن کر بخشی جاتی اور اس سے آگے بخشش چاہی جاتی تو شاید ممکن نہ ہوتی کہ ایک حد تک جا کر ختم ہو جاتی. اور شفاعت کے حد کو لے لیا کہ اس پر کوئی حد نہیں، کوئی قدغن نہیں، جب تک جہاں تک جس وقت تک چاہوں گا امت کو بخشواتا رہوں گا. اس پر پابندی تھی، اس پر پابندی نہیں. یہ عام ہے، یہ عام ہے، اور اسی کے لیے وعدہ الہی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اتنا عطا کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ تم خود ہی فرماؤ گے مولا میں راضی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک درخواست کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والا ایک بھی امتی دوزخ میں نہ رہے. قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں اور اپنی امت کے ساتھ ہے. اور یہی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہی رحمت ہم سب کے اندر ایمان کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی ضمن میں افترونہا للمؤمنین المتقین لا ولکنہا، کہ لوگوں کیا تمہیں خیال ہے کہ شفاعت کا حق جو میں نے لیا ہے یہ نیکوکاروں پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ شب زندہ داروں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو اللہ کے وعدے اور اس کی رحمت سے بخشے جائیں گے. حق شفاعت و امت کے خطا کاروں اور گناہ گاروں کے لیے لیا ہے. اور یہ امت کے ساتھ یہ محبت اور شفقت اور رحمت کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مکتوب میں کہ اللہ کی ذات اقدس وہ واجب الوجود ذات جو کسی تعین میں نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہنے والی ذات، اس کے من بلا کیف میں جو پہلا جذبہ پیدا ہوا تو وہ محبت کا جذبہ تھا. کس سے پیدا ہوا؟ اس وقت تھا ہی کون؟ کوئی بھی نہیں. کنتو کنزن مخفین کی شان والے، لم یلد ولم یولد کی شان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خود اس محبت کو وجود بخشا تو تخلیق اول کے طور پر ہمارے نبی افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا. اور اس تخلیق کی بنیاد محبت پر تھی، اس تخلیق کی بنیاد محبت پر تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی حدیث ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا.
اور خالق کائنات نے اس محبت کو بام عروج کیسے عطا فرمایا؟ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات سجا دی. یہ اللہ کی محبت کا ثمر تھا. اس کا ثمر تھا کہ کائنات کی ہر چیز آپ پر قربان رہی، فریفتہ رہی. نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سورج، چاند، ستارے، ملائک، کچھ بھی ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان رہا. جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایا کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا. اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے. صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں. مولا کی پہچان وہی ہیں، سب سے بڑے انسان وہی ہیں. وہ مہمان عرش مولا، شان محمد اللہ اللہ. رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی محبت کا اظہار خالق کائنات کبھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور کبھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہہ کر فرماتا ہے. محبت لازوال چیز ہے، فاتح عالم ہے. اللہ کی محبت نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا محبوب بنا دیا. اور یہ محبت عین ایمان ہے، وجہ ایمان ہے، ذریعہ ایمان ہے، فلاح و کامیابی ہے، انسانیت کی معراج ہے، مالک کی پہچان، تمام رشتوں ناتوں کی پہچان کا ذریعہ ہے. کائنات کی ابتدا مالک کائنات نے اپنی محبت، اپنی پہچان اور اپنی معرفت یعنی حمد، جو کہ اللہ کے من بلا کیف میں تھی، وہ پہلی تخلیق احمد یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ظاہر فرمائی. اور جب اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ظہور فرمایا ظاہری طور پر، تو پوری کائنات منور ہو گئی. اللہ کی پہچان، عبادت و بندگی، معاملات و شائستگی، رشتے ناطے، ان کی پہچان، غرض یہ کہ امن و شانتی، سلامتی، انسانیت ملی. اور یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے. یہ بھی ظاہر ہوا تو اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے، اس کی محبت کی خیرات سے. اور آخر میں جب یہی محبت محمود بنے گی تو وہی حمد بیان کرے گی جو سب محبت کرنے والوں کو نجات، اللہ کی محبت اور اس کی رضا دے کر جنت میں دیدار الہی نصیب کرے گی. یہ فلاح اور کامیابی فقط محبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے ہے. اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس محبت کے تقاضے واضح فرما دیے. اور اسی محبت کی وجہ سے بندوں کے اعمال اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، سنت مطہرہ کے مطابق خود بخود ڈھلتے چلے جاتے ہیں. ایک مثال مرشد کریم نے کئی سال پہلے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی، ایمان تازہ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو میں دہراؤں گا. لہسن کی مثال آپ نے دی، پیاز کی مثال آپ نے دی. لہسن اور پیاز بدبودار ہیں. جب ان کو کاٹا جاتا ہے، کھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ہاتھوں سے بھی بدبو نہیں جاتی. اس کو کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت بھی ہے. اور اس کو ویسے کھا لیں تو سارا دن اس سے عجیب طرح کی پیٹ کی کیفیت رہتی ہے. لیکن اس کو اگر گھی میں ڈال دیں اور آدھا دن اور سارا دن بھی پڑا رہنے دیں تو کیا اس کی بدبو ختم ہو جائے گی؟ یہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی. 24 گھنٹے بھی پڑا رہے گھی کے اندر پھر بھی نہیں. لیکن اس گھی کو برتن میں ڈالیں اور اسی لہسن یا پیاز میں اس گھی کا تڑکا لگا دیں. گھی عمل ہے اور آپ کا تڑکا محبت ہے. 24 گھنٹے لہسن کو گھی میں رکھا، لہسن کی بو نہ گئی. 10 یا 15 منٹ اس کو آنچ دی، تپش دی آگ کی، ہوا کیا؟ اس کی ماہیت بدل دی. محبت والی آگ نے اس کی ماہیت بدل دی. اب اسے خوشبو آئے گی، دور دور تک اس کی خوشبو جائے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم گناہگار، فاسق و فاجر، بد اعمال، غافل لوگ لہسن کی طرح بدبودار ہیں. اور گھی کی مثال اعمال کی ہے، عمل بھی ہیں، لیکن اس کے نیچے آنچ کی ضرورت ہے. محبت رسول کی آنچ کی ضرورت ہے ان عملوں کو اور ہماری اس روح کو جو اس طرح لہسن کی طرح بدبودار ہے. تقدیر اس وقت بدلے گی جب اس میں عشق اور محبت کا تڑکا لگ جائے، عشق اور محبت کی آگ جلے.
اس آگ کا تڑکا لگنے سے بو بھی جاتی رہے گی بلکہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگلی بات، یہ تڑکا عشق اور محبت کا خود بخود نہیں لگتا. یہ آگ خود بخود نہیں لگتی. کوئی ہاتھ چاہیے، کوئی محبت والا چاہیے، کوئی نظر والا چاہیے، کوئی ہنرمند چاہیے، کوئی استاد چاہیے، کوئی رہبر چاہیے، رہنما چاہیے، مرشد چاہیے، جس کی نسبت، جس کی سنگت، جس کی صحبت، جس کی توجہ یہ عشق نبی کی آگ عطا کرنے والی ہو. یہ محبت کے حصول کا طریق، یہ کوئی نیا نہیں. بات چلی تھی مظہر حسن مطلق کی نورانی تابانیوں سے، گلزار محبت سے ہوتی ہوئی حقیقت ایمان کے مہکتے پھولوں تک جا پہنچی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب نے یہ محبت یہ کیسے حاصل کی، اس بہار گلستان سے کس طرح ایمان اور محبت کے جان فزا پھولوں کی خوشاچینی کی. ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے، وہ کیا؟ صحبت رسول، نسبت رسول، صحبت رسول، اور اس صحبت مبارکہ میں نبی رحمت کی نگاہ توجہ. آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں چلتے ہیں کہ انہوں نے کیسے محبت حاصل کی. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عبداللہ بن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ان کی نظریں چہرے مصطفیٰ کا طواف کر رہی تھیں. بے اختیار ہوئے محبت کے جذبے سے پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. مطلب یہ تھا اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے. اور ساتھ ہی ما زاغ البصر وما طغى کی شان والی نگاہ توجہ ڈالی. مست آنکھیں ما زاغ کے کچلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا کہ بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، کہ ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے. اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا طریق تھا؟ ان کا طریق یہی تھا کہ حضور نبی رحمت کی نسبت اور صحبت مبارکہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور توجہ سے وہ نور باطن، حیات قلبی، محبت الہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پا کر ایک درجہ احسان حاصل کیا کرتے تھے. یہ محبت کا طریق تھا جو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا گیا. حضور کی نسبت، اس کے بعد سنگت اور صحبت کے دوام نے ان کے دلوں کو کھینچ کر رکھ لیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایمان ایسا مضبوط ہو گیا کہ ان کی طبیعت شریعت میں ڈھل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی جذبہ عشق و محبت کے مسافر تھے. وہ عظیم ہو گئے. ان کی اتباع اور اطاعت اسی عشق اور محبت سے جنم لیتی تھی. ان کے قدم حضور کی مطابقت کے بغیر اٹھ ہی نہ سکتے تھے. وہ قربان تھے، وہ ذبیح تھے، وہ شہید محبت تھے. اور ان کے شہید محبت ہونے کی اگر کیفیات پڑھیں، سوانحیں پڑھیں، ہزار سلام ہو ان کی محبت پر. سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں زخموں سے چور پڑے ہیں. جب صحابہ دیکھتے ہیں، حضور نے کہا جا کر پتہ کر کے آؤ. دیکھتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں؟ وقت نزا ہے، اگلے جہاں جا رہے ہیں، پھر بھی خیال حضور کا ہے. فرماتے ہیں میری قوم کو وصیت کر دینا، اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کوئی کانٹا بھی چبھ گیا اور تم میں سے کوئی موجود بھی رہا تو اللہ کے ہاں تم میں سے کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کس کا نام لیں، کس کس کشتہ عشق و محبت کا نام لیں. پوچھنے لگے مشرکین ان سے جب ان کو قتل کر رہے تھے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کہنا تھا، تڑپ اٹھے. کہنے لگے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے پیارے نبی کو کوئی کانٹا بھی چبھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، ان کی محبت کا عالم دیکھیں، سکتے میں آ گئے. راتوں کو گلیوں میں پھرتے تھے. کبھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے حضور کے وصال کے بعد، فرماتے کہ دل بڑا اداس ہے، آؤ مل کر چلیں، جہاں جہاں حضور گئے تھے ان جگہوں کو دیکھ کر آئیں، جن جن گھروں میں حضور جاتے تھے وہاں جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ عشق و محبت میں اسی طرح پھرتے. کس کس صحابی کا نام لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. اگر یہ نسبت کے صدقے ہمیں میسر آئی اللہ کے احسان سے تو نسبت کے صدقے دل میں اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر ملنے سے اس کے بعد یہ محبت قائم رہی اور دوام سنگت و صحبت کو ہم نے ملزوم رکھا تو انشاءاللہ قبر اور حشر میں بھی محبت کا یہ نور کام آئے گا اور ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین, ان کا کیا حال تھا؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے. وہ دیکھا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے, ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی تھی, چال کیسی تھی, زلفیں کیسی تھی, پیشانی کیسی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مازاق کا سرما لگا کر آنکھیں اٹھاتے تو کیسے لگا کرتی تھی, جب ان کی انگلیاں اٹھتی چاند کو توڑتی تو وہ کیسے لگا کرتی تھی, جب سورج کو لوٹاتی تو کیسے دکھتی تھی. ان کی زندگی ہی نبی تھا, ان کی زندگی ہی محبت تھی, ان کی زندگی ہی نبی کی محبت تھی. اور یہ بات صرف صحابہ تک محدود نہ تھی, تابعین, تبع تابعین اور بعد والے بزرگوں نے بھی اسی طرح اپنے استاد, رہبر, رہنما, ان کے ساتھ نسبت, اس کے بعد محبت, اخلاص اور وفا والے تعلق اور سنگت اور صحبت کے دوام کو لازم پکڑا اور حقیقت بندگی حاصل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ میں, ان کے مریدوں میں, تابعین میں, ان کے مریدوں میں, مشایخ عظام میں, ان کے مریدوں میں یہ بات ہم تاریخ میں پڑھیں تو ہمیں اسی طریقے سے نظر آتی ہے. اب اتنی شان والا نبی, اتنے کمال والا نبی, اس مرتبہ والا نبی, اس رفت و شان والا نبی, اس محبت والا نبی, اتنے احسان کرنے والا نبی, رؤوف اور رحیم نبی, شفیق نبی, اتنا کریم نبی کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, قبر میں کام آنے والا, حشر میں شفاعت کرنے والا, پل صراط سے گزارنے والا, حوض کوثر عطا کرنے والا, جہنم میں گرتے ہوں کو کمر سے پکڑ کر دور کرنے والا, وہ شفیق نبی, وہ کریم نبی جو ہمیں اپنے سینے کی نور کی خیرات دینے کے لیے ہمیں ان کریم بزرگوں, ان مرشد کریم کی مبارک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نسبت عطا کرے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے مشائخ بھی, ہماری یہ نسبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک عطا ہے. حضور کی ہم سے محبت کا ایک اظہار ہے, یہ ہم پر حضور کی طرف سے یہ عنایت ہے, کیونکہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود, ہم اپنے مشائخ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جن کا وجود, جن کی نگاہ توجہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو دلوں سے غفلت اور معصیت دور کر کے دلوں کو محبت رسول کے رنگ میں رنگ کر, اس کو ذکر الہی سے سیکل کر ہمیں اطاعت اور بندگی والا بنانے کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے ہمیں اس نسبت کی قدر والا بنائے اور ہمیں غرض مند رکھے.